زندگی بھر کی کمائی نیک نامی کو پوری زندگی لگ جاتی ہے بنانے اور کمانے میں، لیکن گنوانے میں چند لمحات ہی کافی ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہوں، چودھری نثار ہوں یا کوئی دوسرے، ان سب کی زندگی کی کمائی، کیونکہ اب یہ عمر کے اس حصے میں سب پہنچ چکے ہیں کہ مزید نئی کمائی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ گنوانے کے لیے ان کے پاس بہت سے لمحات موجود ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کو لیتے ہیں۔ ان کی پہلی زندگی جیسے بھی گزری اس پر ہم کوئی کمنٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیا اور شوکت خانہ اسپتال بھی بنا لیا تو ان کے بارے میں لوگوں کی بڑی اچھی رائے تھی، کیونکہ انہوں نے کچھ نیک نامی تو کما لی تھی۔ لیکن پھر سیاست کی منجدھار میں یہ ایسے آئے کہ انہوں نے اپنے لیے بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں سمیٹا۔ سب سے پہلی بدنامی کہ یہ فوج کی گود میں انہوں نے پرورش پانی شروع کر دی، کیونکہ جنرل پاشا نے جو لاہور کا ان کا جلسہ اور اس کے بعد ان کا انتخاب 2018 کا ممکن بنایا، وہ سبھی جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک پیج پر ہونا اور ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور ہم ایک پیج پر ہیں، اس سے انہوں نے کوئی نیک نامی تو نہیں سمیٹی ہے۔ لیکن جو سیاست میں نو وارد ہیں یا جو ینگ جنریشن کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی وہ اس کو اتنی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن جو لوگ ایکسپیرینس رکھتے ہیں یا جنہوں نے پہلے ادوار دیکھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلی چوہے کا کھیل اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے کھیلتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو جس کو انہوں نے میدان میں اتارا ہوتا ہے اس کو ایسا گندا کر کے نکالتے ہیں، کیونکہ اس کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ اس کو کتنا استعمال کیا گیا، تو وہ اپنی صفائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو جب اس کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر ایک نیا پلیئر لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور لایا جاتا ہے۔ اینی ویز، عمران خان صاحب پچھلے دنوں تک یہ کہتے رہے کہ طریقہ عدم اعتماد لائیے، میں جو ہے وہ ہار اپنی تسلیم کر لوں گا اگر 172 لوگ میرے ساتھ نہ ہوئے۔ لیکن جب سے یہ طریقہ عدم اعتماد ان کے خلاف اسمبلی میں پیش ہوئی ہے، وہ اس کے لیے نت نئے بلف گیمز کھیلنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ پہلے تو جلسوں میں جا کے وہ اتنی نیگیٹو گفتگو کریں جو کہ اسلام کی تعلیمات کے سرین خلاف ہے، حالانکہ وہ اپنی تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے بنیادی اصول، یعنی دوسروں کو برے ناموں سے مت پکارو اور ان کا مذاق مت اڑاؤ، لیکن یہ آج بھی باز نہیں آئے ہیں۔ حالانکہ ان کو چودھری شجاعت نے بھی کہا، یعنی وہ کاف لیگ والے، کہ عمران خان صاحب یہ مت کیجیے، ہم تو خیر بہت عرصے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ کام آپ کے کفار مکہ کے ہیں، لیکن آپ کہانیاں ریاست مدینہ کی سناتے ہیں جس میں بہت تضاد ہے آپ کی باتوں میں، آپ یہ مت کیا کریں۔ اینی ویز، تو عمران خان صاحب نے یہ سارے، پنجابی میں کہتے ہیں چلتر کیے، یہ تمہارے سارے اتنے گیمز کیے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ابھی تک عدم اعتماد کی تحریک کو اسمبلی میں پیش کر کے فیس نہیں کر سکے۔ اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ میری چودھری نثار سے ملاقات ہوگی اور میرے پاس ترک کا پتہ ہے۔ ترک کا پتہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے، اور وہ ان صاحب کی ہے جو ان کے بہت پسندیدہ ہے۔ وہ ایک ترک کا پتہ یہ کھیل لیں، لیکن نیک نامی اس سے کوئی نہیں کمائی جا سکتی۔ جہاں تک چودھری نثار کی بات ہے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، یعنی 2018 کے انتخابات سے پہلے، جب عمران خان ایک دھرنا لے کے اسلام آباد پہنچے تھے، اور چودھری نثار جو ہے وہ اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے نواز شریف کی گورنمنٹ کے، اور اپارا کا سا یعنی جو منظر تھا وہ اپارا اسلام آباد کا تھا، جس میں چودھری نثار جو ہے وہ اپنی پولیس اور دیگر افراد، یعنی حکومت کی طرف سے جن کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور دوسری طرف عمران خان تھے۔ تو یہ وہاں اسٹیج سے کہہ رہے تھے چودھری نثار آؤ میرے سے آن ملو، آؤ میرے سے آن ملو، اس نواز شریف کو چھوڑ دو۔ یہاں انہوں نے شاید خان افریدی سے بھی کہا کہ آؤ میری جماعت میں آ لو، تم کب آؤ گے۔ یہ باتیں عمران خان صاحب کرتے رہے۔ اب چودھری نثار کو دوسری طرف تھے، حالانکہ وہ عمران خان کے دوست ہیں اور وہ اکٹھے اس لاہور میں پڑھتے بھی رہے ہیں، لیکن اس میں چودھری نثار کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ نواز شریف کو چھوڑ کر عمران کی پارٹی میں آ ملے، حالانکہ اس وقت ایک پولیٹیکل دھماکے کا پورا موقع موجود تھا۔ لیکن اس کی بدنامی یہ تھی، یعنی زندگی بھر کی کمائی وہاں پہ رڑ جاتی تھی، کہ اگر جو ہے وہ نواز شریف کو چھوڑ کے عمران خان سے آ ملتے تو پتہ یہ چلتا کہ انہوں نے یہ سب کچھ غلط کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تو چودھری نثار وہاں پر رک گئے، اور انہوں نے عمران خان کی اس آواز پر لب بیک نہیں کہا۔ پھر چودھری نثار کو جیسے مسلم لیگ نواز سے ٹکٹ نہیں ملا، یا ان کا جو بھی اختلاف تھا وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ پھر چودھری
نثار قومی اسمبلی کے لیے تو منتخب نہ ہوئے لیکن پروونشل اسمبلی کے لیے وہ منتخب ہو گئے۔ جب الیکشن ہو گیا تو وہ صرف پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، لیکن انہوں نے آج کی تاریخ تک پنجاب اسمبلی کا حلف نہیں اٹھایا۔ تو یہ بھی ہمارے قانون میں ایک بہت بڑی لکونہ ہے، یا ایک ایسی چیز ہے جس کو دور کیا جانا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو کہ اسمبلی کے لیے منتخب ہو وہ آ کے اسمبلی کا حلف اٹھائے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ابھی تک پورا ٹینیور گزر گیا، اور جس حلقے کے لوگوں نے ایک شخص کو منتخب کیا، اگر وہ وہاں پر اسمبلی میں نہ پہنچے تو اس نے اور کون سی قانونی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور اس نے کون سی ایسی چیز جو کہ لوگوں کے اور آئین اور ملک کے حق میں ہو اس نے انجام دینی ہے، کیونکہ وہ بنیادی کام ہی نہیں کر سکا جس کے لیے اس کو لوگوں نے الیکٹ کیا، اور اگر اس نے جانا نہیں تھا تو وہ الیکشن میں ہی نہ کھڑا ہوتا، کوئی اور آ جاتا۔ بہرکیف یہ ایک ضمنی بحث ہے۔ پھر چودھری نثار نے اگر سوچا، ہم ان کو شک کا فائدہ دیتے ہیں کہ وہ عمران خان کو کچھ عرصے بعد جوائن کر لیں، تو اب 3.5 سے 4.25 سال ہو گئے ہیں، اب بھی اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ چودھری نثار اس وقت ہی نواز شریف کے خلاف تھے، اور آج عمران خان کو جوائن کر کے وہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے یعنی 60s میں اور 70s میں ہو جاتا تھا کہ لوگ اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ بدل لیتے تھے، یعنی ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری میں گھس گئے تو کوئی اتنا اس پر توجہ بھی نہیں دیتا تھا، اور لوگوں کو اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ ایڈیٹ مشین، یعنی یہ جو ٹیلی ویژن ہے یا یہ جو موبائل کی سکرین ہے یا جہاں بھی ہم کمپیوٹر پہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ ہر کسی کی بوتھی پوری طرح لوگوں کو زبانی یاد کرا رہا ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر کتنے تل ہیں، اور یہ جو ہے وہ کس طرح کی شکل و صورت کا انسان ہے، اور یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جب اتنی زیادہ لوگوں کی شناسائی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کا بندہ ہے، اور اگر وہ چھوڑتا ہے تو پھر لوگ اس کی نیک نامی میں بدنامی کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو اب 4.25 سال کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی چودھری نثار سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بزدار کی جگہ شاید ہم پھر کہتے ہیں کہ شاید وہ چودھری نثار کو اپنا چیف منسٹر بنا لیں اور وہ ان کی پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں، لیکن بائی اینڈ لارج یعنی بادی نظر میں تو یہی لگے گا کہ انہوں نے نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا ارادہ اس وقت کر لیا تھا جب عمران خان جلسہ لے کر اسلام آباد پہنچے تھے، یعنی 2018 کے انتخابات سے کافی ٹائم پہلے، جب وہ اب کہتے تھے عمران خان کے میرے 4 حلقے کھول دو۔ تو اب چودھری نثار کے لیے ایٹ پریزنٹ بھی پی ٹی آئی کو جوائن کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور نیک نامی جو زندگی بھر انہوں نے کمائی ہے اس پر ایک بہت بڑا داغ لگ جائے گا، اور یہ داغ پھر دھویا نہ جائے گا۔ اب عمران خان جو ہے وہ کیا کریں، وہ چودھری نثار کو لیں یا چودھری نثار کو نہ لیں، یہ ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ انہوں نے ساز باز کر کے اگر کسی پارٹی کا بندہ توڑا ہے اور اس کو اپنی دوستی کا ہی کیوں نہ واسطہ دیا ہو، یا اس کو کوئی اور بھی واسطہ دیا ہو، یا کسی کے ذریعے بلایا ہو، تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ چودھری نثار اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اور عمران خان کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر اقتدار میں آئے تو انہوں نے یہ سارا کھیل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کے کیا، تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی نیک نامی تو ابھی تک کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی بدنامی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب کھیل بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کون کس کی پیٹھ میں چھرا گھومتا ہے، یعنی کون کس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ اپوزیشن والے آپس میں ایک نقطے پر یکجا ہیں کہ عمران خان کو نکالنا ہے اور اس کو جانا ہے، کیونکہ عمران خان کے رہنے سے اور کچھ ہو نہ ہو ملک کی سیاست بہت گندی ہو چکی ہے۔ گندی اس لیے ہو چکی ہے کہ عمران خان کے جو وزراء ہیں ان کی بھی کوئی یعنی گفتگو اخلاق سے بھرپور نہیں ہوتی ہے، بلکہ اخلاق سے بہت گری ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پر ان کے جن کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن کیا کریں، وہ ایک ڈاکٹر کر کے کچھ ہیں، اور وہ یعنی پبلک میں کھڑے ہو کے جب ایک خاتون ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ یہ گندے لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے معنی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت غلط ہیں، تو وہ پھر اس کی اس سے زیادہ ڈیٹی تشریح کرتے ہیں۔ تو ایسے عمران خان اور ایسے ان کے معاونین یا ایسے ان کے اسپوکس پرسن تو ان کی ناکامی کا باعث نہیں بن رہے۔ ان کی نجی زندگی کے بھی کئی سوالات آج کل کے دن میں ڈسکس ہو رہے ہیں، جس کے اندر سے بھی اسی طرح کی خرابیاں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن
کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو پردہ ہے اس کو پردہ ہی رہنے دیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ نیک نامی کمانے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، بدنامی کے لیے چند لمحات کافی ہوتے ہیں۔ تو اس پی ٹی آئی کی حکومت نے جو نو کانفیڈنس کی موشن آئی ہے اس کو پیش نہ کر کے میدان سے بھاگنے کا ثبوت دیا ہے۔ عمران خان صاحب اب بلف گیم کھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں میرے یہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ اگر وہ واپس آ جائیں گے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اگر وہ واپس نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں آپ کی بدنامی ہے، اور بدنامی سے آپ نیک نامی نہیں کما سکتے۔ بہرکیف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں ہوں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے، تاکہ آپ کو نت نئی معلومات اور تجزیے فوری طور پر ملتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔